بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جس شخصیت کا انٹرویو سماعت فرمائیں گے ان کا نام ہے حسین امجد۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حسین امجد اپنی نعتیہ شاعری اور نعت خوانی کی بدولت پاکستان بھر میں جانے جاتے ہیں۔ ان کا شمار بہترین تخلیق کاروں اور شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان سے ہوا مکالمہ ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم، آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ وعلیکم السلام، میں 20 نومبر 1970 محمد نگر اٹک کینٹ میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ پرائمری تک تعلیم صدر بازار چھاونی کے اسکول سے حاصل کی، پھر ایف جی بوائز ہائی اسکول جمشید اٹک سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اگست 1999 میں محکمہ ہیلتھ کی ملازمت اختیار کی۔ 16 فروری 1990 کو شادی ہو گئی۔ 8 مئی 1990 کو پنجاب پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہو گیا۔ بچپن سے نعت کی طرف مائل تھا، اسکول میں نعت پڑھا کرتا تھا، ریجن کے مقابلوں اور ضلعی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیتا۔ دوران ملازمت تعلیم جاری رکھی، پرائیویٹ طور پر ایف اے، بی اے اور ایم اے اردو کیا۔ حسین امجد کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ اپنے نام کی برکت سے اور نعت خوانی اور نعتیہ شاعری کی بدولت جانا پہچانا جاتا ہے۔ مجھے اپنا ایک نعتیہ شعر یاد آ گیا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے جو بھی احترام ملا، میں جانتا ہوں مجھے جو بھی احترام ملا، یہ فیض آپ کا ہے، آپ کی عنایت ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ نعت کا یہ شعر اسی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ زہ نصیب مجھے آپ سے محبت ہے، زہ نصیب مجھے آپ سے محبت ہے، خدا کا شکر کے حصے میں میری مدحت ہے۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ محکمہ ہیلتھ میں 6 ماہ ملازمت کی۔ اس کے بعد پنجاب پولیس میں بھرتی ہو گیا اور پولیس کے مختلف شعبوں، ٹریفک سٹاف، سی آئی اے، پنجاب کانسٹیبلری، وی وی آئی پی سیکورٹی، پنجاب ہائی وے پٹرول میں کار سرکار انجام دیتا رہا۔ اس وقت پنجاب ہائی وے پٹرول اٹک تعینات ہوں۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ شاعری میں مجھے ناصر کاظمی نے بہت متاثر کیا۔ ہجرت کے واقعات اور ہجر فراق کے مضامین کو جس انداز سے شعری کلام میں ناصر کاظمی نے ڈھالا، کسی شاعر کے ہاں ایسا اسلوب اور سوز و گزار دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ان کے ہاں غزل مسلسل کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے اشعار ایک ہی واردات اور کیفیت کے گرد گھومتے ہیں۔ اور اٹک شہر کے معروف صاحب اسلوب شاعر جناب مشتاق عاجز سے بھی متاثر ہوں۔ ان کے کلام کو جب بھی پڑھا نیا لگا، ہر بار سرشار ہوا، ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ ناصر کاظمی اور مشتاق عاجز کو جب بھی پڑھا مجھ میں شعر کہنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ آپ کے مشاغل میں کیا کیا کام شامل ہیں؟ شاعروں، ادیبوں، گلوکاروں، موسیقاروں سے ملاقاتیں کرنا، ان کے فن سے آگاہی حاصل کرنا۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ اسکول میں نعت پڑھتا تھا، ملی نغمے گایا کرتا تھا۔ اچھا شعر اور اچھی دھن نثر مجھے متاثر کرتی، بلکہ ازبر بھی ہو جاتی۔ بہت سارا نعتیہ کلام، ملی نغمے، گیت، غزلیں میں گایا کرتا۔ یہی لگن، شوق میرے شاعر بننے کا سبب بنا۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ میں نے باقاعدہ شاعری 2000 سے آغاز کی۔ میں نے پہلا نعتیہ شعر کہا، نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے، نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے، تو نے بانٹے گلاب بندوں میں۔ اٹک سے سمائی قندیل میں میری پہلی اردو غزل شائع ہوئی۔ اب تک کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ میری اب تک 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ راہ گزر اردو شعری مجموعہ جنوری 2016،
اور دوسرا جمالاتی سفر ترقی پسند تحریک اٹک، تنقیدی اجلاس کی روداد۔ اس کے علاوہ سرمائی جمالیات کا مدیر اعلیٰ ہوں۔ اب تک جمالیات کے 18 شمارے شائع ہو چکے ہیں۔ کتنے زیر طباع ہیں؟ زیر ترتیب کتابوں میں اضطراب، اردو شعری مجموعہ، نجات، نعتیہ مجموعہ، تیرے باجوں، پنجابی شعری مجموعہ۔ اقبال، غالب اور میر کو تو پڑھا ہوگا۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ میر، غالب اور علامہ اقبال کے اردو کلام کو گاہے گاہے پڑھتا رہتا ہوں۔ ترقی پسند تحریک نے اور احمد ندیم قاسمی کے فن شخصیت نے متاثر کیا۔ آپ نثر بھی لکھتے ہیں؟ نثر کی طرف میرا رجحان نہیں رہا، البتہ ادبی دوستوں کی کتب پر تاثراتی مضمون اور تبصرے تحریر کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نثر بھی شعر کی طرح ریاضت مانگتی ہے، اس لیے نثر کم لکھتا ہوں۔ آج کل بہت سے شاعر و ادیب قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں، کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ ہر دور میں اچھی شاعری کو پڑھنے والے داد و تحسین پیش کرنے والے رہے ہیں۔ آج بھی اچھا شعر قائرین کو متاثر کرتا ہے، یاد رہتا ہے اور سینہ بسینہ سفر کرتا ہے۔ البتہ سوشل میڈیا نے نئی نسل کو کتاب بینی سے تھوڑا دور کر دیا ہے۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں شاعری کے ذریعے میں اپنا کتھارسس کرتا ہوں۔ شاید نثر میں اپنا مدعا بہتر طریقے سے پیش نہ کر سکوں۔ شعر کہنے کی صلاحیت مجھے وعید ہوئی ہے، عروض نہیں جانتا۔ طبیعت فطری طور پر شعر کہنے کے لیے موضوع ہے۔ اردو، پنجابی، سرائکی اور پٹواری میں شعر کہتا ہوں۔ کیا کسی شاعر کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ شاعر شاعری اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے، اسے داد و تحسین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے اپنی زندگی میں شہرت نصیب ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کا خاص کرم جانے اور اس کا شکر گزار رہے۔ شعر و شاعری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ میں نے باقاعدہ کسی شاعر سے اصلاح نہیں لی، اپنے سینئر شاعروں سے مشورہ سخن اب بھی رہتا ہے۔ جناب مشتاق عاجز کو اپنا استاد مانتا ہوں، ان کا ساتھ مجھے زیادہ میسر رہا۔ میں نے ان کے ادب کے علاوہ زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سیکھا۔ شاعری میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیانیہ شاعری، شاید آپ مکالماتی شاعری کو کہہ رہے ہیں۔ میں کلاسیکی ادب کو پسند کرتا ہوں، جدیدیت کا مخالف نہیں، لیکن روایت سے جڑی غزل پسند کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری شاعری لکھی جا رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں، لیکن سوشل میڈیا کی شاعری یکسانیت کا شکار ہے۔ طرحی مسئلے پر شاعری کا رجحان بڑھ گیا ہے، معیاری شاعری بہت کم پڑھنے کو ملتی ہے۔ کتاب پڑھنے کا رجحان بتدریج کم ہو رہا ہے۔ ادیب شاعر دھڑا دھڑ کتابیں شائع کروا رہے ہیں، لیکن معیاری ادب نہ ہونے کے برابر تخلیق ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے۔ دوہا مشکل صنف ہے، اس کے اوزان، مضامین اور ڈکشن عام شاعری سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس میں ہندی زبان کے الفاظ اور موسیقیت کا ہونا ضروری خیال کیا جاتا ہے، ورنہ دوہا کو معیاری دوہا نہیں کہا جا سکتا۔ میں دوہا لکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہندی زبان پر مکمل دسترس نہ ہونے کی وجہ سے دوہا نہیں کہہ پا رہا۔ آپ نے ماہیہ بھی لکھا ہے؟ ماہیہ لوک ادب ہے اور پنجابی زبان میں بہت سے شاعروں نے ماہیے کہے۔ یہ 3 مصروں میں ہوتا ہے، پہلے اور آخری مصرے میں کافی ردیف استعمال ہوتا ہے۔ میں نے پنجابی، اردو دونوں زبانوں میں ماہیے کہے ہیں۔ آپ نے غزل کو فوکس کیا، نظم بہت کم کہی۔ میرا رجحان غزل کی طرف رہا۔ غزلی اشعار کہنا میرے لیے نظم کے مقابلے میں قدرے آسان ہے۔ کچھ نظمیں میں نے کہی ہیں، کچھ دوستوں کے فن شخصیت کے حوالے سے بھی کہی ہیں۔ پنجابی کے اپنے چند اشعار جو آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، جی میں پیش کرتا ہوں۔ روندیاں روندیاں لنگھ گئے کنے، روندیاں روندیاں لنگھ گئے کنے، دن مہینے سال نمائے، ساڈے ورگے لوکاں دا ہن کیڑا کرے خیال نمائے، اگلاپے دا حل بھی نہیں، دسن والی گاہ بھی نہیں، تیرے باجوں انج لگدا سی، میں جینا ایک پل بھی نہیں۔ آپ کا پنجابی کلام شائع ہوا؟
میری پنجابی غزلیں شائع ہوئی ہیں۔ مجلہ تخلیق لاہور حصہ ادب رنگ میں میری پہلی پنجابی غزل شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ سامائی پرا گوجر خان غزل نمبر میں 2 پٹوہاری غزلیں اور سمائی وانگاں اٹک میں بھی میرا کلام شائع ہوتا رہا ہے۔ آپ کے بچوں میں سے کسی کو شاعری موسیقی کا شوق ہے؟ شاعری پڑھنے کی حد تک ہے، البتہ میری بیٹی آمنہ امجد اور بیٹے احمد معز کو نعت خوانی کا شوق ہے اور وہ اکثر نعتیہ محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایوارڈ ملا؟ راہ گزر شعری مجموعہ ہر بزم ندائے قلم 1999 گاہ بی مرید والا فیصل آباد میں 2018 کو سال کی بہترین کتاب کا ایوارڈ دیا۔ آپ نے اٹک کے علاوہ بھی مشاعرے پڑھے ہیں؟ جی، میں نے چکوال، جیلم، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ہری پور، میاں والی، جھنگ میں بھی مشاعرے پڑھے ہیں۔ اگر آپ ادیب نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ میں اگر ادیب نہ ہوتا تو فنون لطیفہ سے منسوب ہوتا، گلوکار، موسیقار ہوتا۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ میں شاعری کے علاوہ افسانوی ادب کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں، اسلامی کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے، گاہے بگاہے استفادہ کرتا ہوں۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ ان دنوں اردو ادب کی تحریکیں ڈاکٹر انور سدید زیر مطالعہ ہے۔ آپ کے نزدیک شاعروں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ شاعر معاشرے کا حساس فرد ہوتا ہے، معاشرے کا نباز ہوتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات سے متاثر ہو کر اپنے مشاہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے شعر کہتا ہے۔ اس کے اشعار اس کے عہد کی منظر کشی کرتے ہیں، وہ اپنے عہد کا مورخ بھی ہوتا ہے، وہ معاشرے کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کر سکتا، اس کی معاشریت، رہن سہن، فکر و تدبر عام انسان سے ہٹ کر ہوتا ہے، ہر دور میں اس کی صلاحیت کو پوری طرح سے نہیں مانا گیا، اس کو اس کا اصلی مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا، اس کے فن کو مناسب پذیرائی نہیں ملی۔ سرکاری طور پر ادیبوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ان کے سرکاری طور پر علاج معالجے کا بندوبست ہونا چاہیے، ان کی کتب سرکاری اخراجات سے شائع ہونی چاہیے، بلا تفریق شاعروں کو اس کا جائز مقام دیا جانا چاہیے۔ شاعر انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ کس معاملے میں زیادہ حساس ہیں؟ شاعر امن و محبت کا خواہاں ہوتا ہے، رنگ و نسل مذہب سے ہٹ کر انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی شاعری ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے، اس کا کنوینس وسیع ہوتا ہے، وہ محبت امن کا داعی ہوتا ہے۔ میں مشاعرے سے افلاس کا خاتمہ چاہتا ہوں، کاش یہ میرے بس میں ہوتا۔ نوجوان ادیبوں شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ میں نوجوان شاعروں سے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے سینئرز کا احترام کریں، کلاسیکی ادب کے ساتھ ساتھ موجودہ جدید معیاری ادب سے استفادہ کریں۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم نیوز کا کردار قابل ستائش ہے، وہ معاشرے کے اہم اور مفید لوگوں کو خراج پیش کر رہے ہیں، ان کے فن شخصیت کو دنیا کے سامنے لانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سرگرم نیوز کی پوری ٹیم بلا شبہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ یہ انٹرویو آپ مجید احمد جعید آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔